صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے میں علامہ ارسلان مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پاک سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ گوری صاحب آپ دسکا علی رضا گوری صاحب۔ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈرنا سیکھا اور یہ زمین رکی یہ فلک تھما ہوا تھا،
چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ کھڑا صاحب کی کتاب زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک کی تقریب رونمائی میں آئے ہیں. تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے اور خرم اصغر جسل صاحب کی طرف سے. یہ آج کی تقریب انہوں نے اپنے نانا ابو حاجی محمد فاضل مرحوم کے نام یہ کتاب کی ہے. میں گزارش کروں گا کہ ان کی تصویر چلا دیں. ہر بچے ہوتے ہیں اور ہر اولاد ہوتی ہے, اولاد کی اولاد ہوتی ہے, وہ اپنے بڑوں کا نام روشن کرتی ہے. اور میں خرم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنے نانا ابو کے نام کیا. اللہ پاک خرم صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اب ایک ویڈیو میسیج ہے. سپال صاحب وہ ملک سے باہر ہیں, یہ ان کا ایک ویڈیو میسیج ہے. لرننگ زون کا CEO بھی ہوں. میری خوش بختی ہے کہ پچھلے دنوں کتاب زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک کا ریویو لکھنے کا موقع ملا, اور خرم اصغر چھوٹی عمر میں ہیں لیکن انہوں نے کام بڑا زبردست کیا. کتاب تھارلی پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے موضوع پہ مولانا محی الدین خان صاحب کی 2 کتب کتاب زندگی اور راز حیات بے مثال ہے. اور میں حیران ہوں, حالانکہ خرم صاحب اس میچورٹی کا ہونا چاہیے ایک حامل ایک انسان کو کتاب لکھنے کے لیے, وہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں آتی نہیں. وہ عوام کے لیے بھی ہیں اور خواص کے لیے بھی ہیں, زیادہ تر عوام کے لیے ہے. مثلاً پیسے کی کیا اہمیت ہے, معاشرتی تعلقات کیسے بنائے جاتے ہیں, کیسے مینٹین کیے جاتے ہیں, ان کی استعمال کرنا چاہیے, اس سے کیسے فوائد لینے چاہیے, خوشی اور سکون کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے, صبر اور ادب اس پہ بھی بات ہوئی ہے. تو یہ سارے موضوع ایسے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. بڑی عمر میں جا کے جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں, اور بڑا شاندار مقصد زندگی پہ, فکری اور روحانی سفر پہ, ظاہر و باطن پہ, خدا کی تلاش پہ, یہ سارے ٹاپک ہیں, یہ مشکل ٹاپکس جو ہیں, ان پہ بھی بڑی اچھی بات ہوئی. اور سادہ انداز میں یہ
میٹرک لیول کے بچوں کے لیے اور کافی رہنمائی کرے گی. آپ کی اس مہارتوں کا شکریہ اور خرم کے لیے بہت ساری. اسی ہال سیال صاحب کی ایک کتاب کی رونمائی کی، وہ ان کی پہلی کتاب تھی، اور آج خرم بھائی کی کتاب کی پہلی کتاب کی جو رونمائی ہے اس میں بھی میں حاضر ہوں. اب میرے بڑے بھائی، میں ان کا کالج ان کے کالج میں پڑھتا تھا. جب میں کالج میں ایڈمیشن ہوا وہ پاس آؤٹ ہوئے. ان کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے. یہ ماشاءاللہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور ہم سب کے ماشاءاللہ انہوں نے بہت ترقی کیا اپنی فیلڈ میں، بہت عزت کمائی اپنے پیشے میں. تو میری مراد جناب شاہد میر صاحب، میں ان کو دعوت خطاب دوں گا. نہایت ہی واجب الاحترام برادر اصغر جناب میاں خلیل صاحب، نہایت ہی ذمہ داران چیمبر آف کامرس سے جو دوست تشریف فرما ہیں، اور یقیناً میری نگاہ کا زاویہ اپنے بھائی لاہور مار روڈ پہ جائیں تو وہاں بائیں طرف چیرنگ کراس کے نزدیک خوشنما بلڈنگ ملتی ہے، جہاں چودھری اکرام صاحب مرحوم اللہ ان کو کروٹ جنت عطا کرے، ان کے بیٹے فیصل اکرام کی طرف ہی میری نگاہ جا رہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے فیصل اصغر جسل کا، میں اس کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ ہورے کنہ ڈریا ہویا نیرے تو، ہورے کنہ ڈریا ہویا نیرے تو، تُباں وچ بھی دیوے بال کے رکھ دائے. تے او دا فرض ساڑھے تے احسان نہیں جڑا پتھراں وچ بھی کیڑے پال کے رکھ دائے. عزیزان من، آج میاں خلیل صاحب کو پتا ہے کہ چیمبر آف کامرس کے اس شفیع ہال میں بڑے بڑے فنکشن ہوئے، لیکن کتاب کے موضوع پہ اتنی تعداد دیکھ کر جہاں خوشی ہوئی، وہاں مجھے یہ احساس بھی دامن گیر ہے کہ شاید آج کی گیدرنگ کو بھرپور کرنے کے لیے ایس ایچ او حاجی پورہ کی ڈیوٹی لگی تھی کہ لوگوں کو یہاں آپ نے لانا ہے، پتہ سی سی ڈی کا آپ کو پتا ہے. عزیزان من، خرم جسل نے بلا شبہ بڑے سادہ انداز میں اپنے من کی بات کی. تو میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ نوکری تم کرتے ہو سرکار کی، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنے من کی یہ بات، وہ لوگ جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے والا بندہ صرف مقدمات کی تفتیش، ملزمان کی گرفتاری کی حد تک محدود رہتا ہے، لیکن خرم اصغر جسل کی اس کتاب کی رونمائی اس بات کا عملی اظہار ہے کہ آج کے گئے گزرے دور میں جب کہ یورو اور ڈالر ہماری زندگی کا معیار بنتے جا رہے ہیں، آج بھی کتاب بینی کا شوق جو ہے، جو کہ اصل شوق ہے، اور بلا شبہ اس کتاب بینی کے اس شوق اور ذوق نے مجھ جیسے ناہنجار کی زندگی میں اس کی زندگی کا تمام زنگ اتارنے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے. تو کتاب جو ہے اس میں خرم نے بڑی من کی باتیں کی. میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ مختلف زندگی کے موضوعات کا احاطہ کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ وہ جہاں سماجی موضوعات کو چھیڑتا ہے وسلم کی اس عادات مخصوصہ کا بھی ذکر کرتا ہے، اور عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، یا رسول اللہ تیرے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہو سلیقے سے بسر ہو جائے، اور تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات اب سے جبریل کی خواہش کا بشر ہو جائے. عزیزان من، آج اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا سبق بھی خرم جسل کی اس کتاب میں مجھے ملا.
اور مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معروف قول ذہن میں آ گیا کہ خوش اخلاقی جو بلا شبہ اول و آخر ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی اور انہی پہ اختتام پذیر ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا ایسا اشارہ کرنا بھی حرام ہے جس سے کسی کی ذات کو دکھ پہنچے. آج اندازہ کریں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آج کا یہ دور صرف ڈالر اور یورو کی طرف ہمارا دھیان ہے، لیکن خرم جسل نے مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے افتخار عرف کی زبان میں یہ بات کی ہے کہ دیار نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خرم جسل نے دوستی کے لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کی نشاندہی اس میں کی کہ اپنی زندگی میں کسی نے پوچھا کہ جناب علی مفلس کون ہے، تو آپ نے فرمایا عام تاثر تو یہ ہوگا کہ جس کے پاس رزق نہیں ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن مفلس وہ ہے جس کے پاس اس کے مخلص دوست نہیں ہے. مخلص دوست اس معاشرے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ وہ دوست جس کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہو، جو مخلص ہو، اگر وہ ناراض ہو جائے اس کے منانے میں دیر مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بغیر جینے کا فن سیکھ جائے. تو اس لیے خرم جسل نے اپنے تئیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انچارج ہوتے ہوئے، سیف سٹی کا انچارج سیالکوٹ کا ہوتے ہوئے، ایک ایسی کتاب کو اور ایسے خوبصورت موضوعات کو اس کتاب میں تحریر کر کے لوگوں کو عملی پیغام دیا ہے. دوستی کی بات آئی تھی تو کوئی دل جلا اس بات کا بھی اظہار کرتا تھا. آج کا دور کیونکہ خلوص ناپید ہوتا جا رہا ہے تو دل جلے نے کہا کہ کب کہا یاریوں سے ڈرتا ہوں، کب کہا یاریوں سے ڈرتا ہوں، پیڑ ہوں آریوں سے ڈرتا ہوں، اور دل کے تحصیل دار ہو صاحب میں تو پٹواریوں سے ڈرتا ہوں. تو عزیزان من، بہرحال قانون اور ادب کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ تالیاں بجانے میں بھی کوئی پیسہ لگتا ہے. تو پھر جب آپ کا ان موضوعات کو پڑھنے کے بعد یہ عمل ہوگا کہ آپ کس لحاظ سے اس دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کی عملی تصویر مجھے 10ویں کلاس میں جب میں لاہور گیا اور میں نے ایک کتاب میں تغلق بادشاہ قطب الدین ایبک کا نام پڑھا تھا تو اشتیاق ہوا یہ زندہ رہنے کی بات ہے. تو میں لاہور گیا تو پرانی نارکلی کی گلی میں نے دیکھا کہ قطب الدین ایبک کا مزار وہاں ہے. وہاں فاتحہ پڑھنے والا میں اکیلا تھا، مقبرہ اس کا، اور اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی اور کوئی میرے علاوہ وہاں دعا کرنے والا نہیں تھا. لیکن جب میں اس نگری سے باہر نکل کر مار روڈ کی دوسری طرف گیا تو داتا گنج بخش جویری کا جب مجھے مزار وہاں ملا تو وہاں 24 آورز جو ہے وہ صدائے حق بلند ہو رہی ہے. میں خرم جسل آپ کی تمام باتوں سے جہاں اتفاق کرتا ہوں، مجھے یہ اختیار دے دیا جائے کہ آپ نے مجھے تصوراتی طور پر مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جب اگلی کتاب لکھیں گے تو اس پہ آپ صدائے حق کی بات ضرور کریں گے، کیونکہ ایران کے علی شریعتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہی. یہ میرا وعدہ ہے اس کے ساتھ جسل کے ساتھ کہ یہ اگلی کتاب میں صدائے حق ضرور بلند کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر زندگی میں آپ نے کبھی حق کی بات نہیں کی، اب حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو تاریخ اور خدا کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی پیدائش مسجد کے حجرے میں ہوئی تھی یا طائف کے کوٹھے میں ہوئی تھی. اور وہ صدائے حق جس کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کی صورت میں ہمیں ملتا ہے کہ لمحوں اور مائکرو سیکنڈز کی گیم تھی کہ یزید کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا سکتی تھی کہ بتاؤ کون سی منسٹری دیتے ہو، لیکن
وہ اگر بات ہونی تو نہ تھی، لیکن اگر ہو جاتی تو جناب حسین قیامت والے دن نانا کو شکل نہ دکھا سکتے، لیکن آپ نے کہا کہ جو بات صدائے حق ہے وہی بلند ہوگی۔ میں یہ وعدہ لے رہا ہوں خرم جسد سے، میں اس بات کا بھی وعدہ لے رہا ہوں کہ میرے دفتر سے لے کر ایوان اقتدار تک جو کوئی بھی اقتدار کی سیٹ پر بیٹھا ہے، ان کے مزاج اور ان کی خوش اخلاقی کے متعلق بھی اگلی کتاب میں ایک موضوع لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت بتائیے گا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ کس بات کا شور ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی لحاظ سے بھی منصب عطا کیا گیا اور اس نے اس منصب کو پبلک ایٹ لارج عوام کی فلاح کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اس قیامت والے دن سب سے زیادہ چیخ و پکار اس شخص کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی کتاب میں خرم جسد نے رات کو خواب میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس نے خواب میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے بھی اپنی ہنسی کا اظہار کر کے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اخلاق میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کیونکہ وقت کی قید آڑے آتی ہے، دیگر دوستوں نے بھی بات کرنی ہے، آخری بات کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ منصب اور اقتدار کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کسی جگہ سے آ رہے تھے، راستے میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، تو خلیفہ وقت نے دونوں صحابہ کو کہا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ایک مائی کی پکار ہے اس خیمے کے اندر سے۔ آگے ہوئے، وہ مائی شکل سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتی نہیں تھی، انہوں نے کہا اماں کیوں صدا دیتی ہو؟ تو ماں نے کہا میں تو اس عمر فاروق کو کوس رہی ہوں جو خلیفہ وقت ہے، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے پوچھا نہیں ہے، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، جس وقت قبر میں جاؤں گی ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو میں ان سے عمر کی شکایت کروں گی، تو 24 لاکھ مربع میل کا مالک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بچوں کی طرح روئے، اور انہوں نے کہا اماں ہو سکتا ہے اتنے بڑے مربع میل کا مالک ہے اس کو تمہارا نہ پتا ہو۔ تو اماں نے بڑی خوبصورت بات کی، اماں نے کہا اگر وہ اتنے مربع کا خیال نہیں رکھ سکتا رقبے کا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے، میں تو جب قبر میں جاؤں گی کریم آقا سے تمہاری اس کی شکایت کروں گی۔ تو کچھ دیر ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ جو سامنے آئے انہوں نے کہا خلیفہ وقت دیر ہو رہی ہے واپس چلیں، تو جو اماں نے پہچانا کہ یہ عمر فاروق ہے تو اس نے مزید کہا کہ میرا خیال نہ رکھنے والے میں قیامت کے دن رب سے بھی شکایت کروں گی۔ تو 24 لاکھ مربع میل کا مالک بچوں کی طرح رویا، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ جب وہ خواب میں آئے تو بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا حالات ہیں؟ تو دیکھا کہ والد محترم پسینے سے شرابور ہیں، تو کہنے لگے کیا پوچھتے ہو بیٹا، زندگی میں مکہ سے سرکاری طور پر ایک قافلہ سامان کوفے بھیجنا تھا، راستے میں اونٹ کی رسی گم ہو گئی تھی، رب کعبہ کے حضور اس رسی کے حساب سے میں فارغ نہیں ہو رہا، تو اس لیے میرے سمیت اس بات کا کافی اظہار تسلی نے اس کتاب میں کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور اس بات کا بھی اظہار جیسا کہ کتاب میں ہے زندگی کے متعلق، اور زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ کریم آقا اپنے صحابہ کے ساتھ ایک کھیت سے گزر رہے ہیں، وہاں ایک بکری مردہ حالت میں پڑی ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، تفن زدہ ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی صحابی ہے جو اس بکری کو ایک درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے خیرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کوئی بیوقوف اور پاگل ہوگا اس بکری کو جس میں سے بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے ہیں، اس کو ایک درہم میں خریدے، اس کو تو کوئی مفت خریدنا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے زور دے کے کہا کہ خدا کا واسطہ اس بکری کو ایک درہم میں خرید لو، اس کی حالت اس دنیا سے بہتر ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ تو خرم نے اپنے تئیں میں کہتا ہوں کہ ایک کوشش تو ضرور کی ہے
اور کوشش بھی اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کر کی ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ اور یہ صورتحال کو جس کا اظہار اس بک میں ہوا ہے وہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے۔ دل تو چاہتا ہے یہ کہنے کو کہ اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے، چاہتوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اور جب کبھی بھی رب کریم نے یہ پوچھا، فرشتوں نے اگر پوچھا کہ یا اللہ جسے تو نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا وہ تیرے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا، اتنی بے حسی چھائی ہے اس معاشرے میں، تو یا اللہ اس پہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ تو رب کریم نے فرمایا تھا جس معاشرے میں ویسے ہی بے حسی ہو، اس بے حسی سے بڑا عذاب اور کون سا ہوتا ہے؟ میرا بھی یہ ذمہ ہے کہ خرم کی صدا کے ساتھ، اس کی اس نوا کے ساتھ، اس کی اس آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے، اپنا تمام شعبہ جات کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیارا حبیب ہم سب کا حامی ایسوسیشن کے اور سیالکوٹ چیمبر کے فارمر ایگزیکٹو ممبر ہمارے بھائی، اور ایک ہمارے دوست ہیں خرم اسلم بٹ صاحب، وہ ان کے بھی بہت اچھے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا دوہرا رشتہ ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور عزیز شہریان اور عزیز تر پولیس آفیسر، شاید میر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی تقریب میں پہلے آ جائیں تو پھر دوسروں کو کرنے کے لیے بات کو نہیں چھوڑتے۔ میرے لیے بڑا فخر کا لمحہ ہے کہ پولیس کا وہ آفیسر جس کا کام ڈیجیٹلائزیشن ہے، جس نے روایتی پولیس کے سسٹم کو بدلنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور کمپیوٹر پہ لے کے گیا، آج ہمیں کتاب بینی کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ یہ ویسے تو اہلیان سیالکوٹ بڑے ہمیشہ سے لے کے معتبر رہے ہیں، لیکن خرم نے ان کی معتبری میں ایک نیا جو ہے بات کا اضافہ کیا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اس گناہ مصروفیات میں، اور پولیس کی وہ مصروفیات جو 24/7 ہیں، ان میں سے ٹائم نکال کے کسی لٹریری کام میں حصہ لے یا ایون اس کو پڑھنے کی بھی جسارت کرے، تو میرے لیے خوشی کی باعث ہے کہ وہ ہمیں واپس کتاب بینی کی طرف لے کے آیا ہے۔ خرم سے کتاب کی باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، آپ سب نے بھی کرنی ہے۔ خرم سے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا پہلا رابطہ 2016 یا 17 میں گجرات سے ہوا تھا، تو بڑا اچھا لگا، ایک ڈیفرنٹ پرسن لگا جو روایتی پولیس کلچر کو چینج کرنے کے لیے اس وقت ہمارے علی صاحب کا ویت تھا، ہم بڑے اس میں کوشش کر رہے تھے، کمپیوٹرائزیشن ساری ہماری اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں جب سیالکوٹ آ گیا تو ہم نے مل کے کام کرنا اسٹارٹ کیا، تو خرم کی جو 2-3 خوبیاں تھیں وہ بڑی میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ اس کے پاس نہ نہیں تھی کسی چیز کی، ہم نے نہ نہیں تھی کسی چیز کی، نہ نہیں تھی، ہم نے کہنا جی اس کو یہ ایسے کرنے کا، آپ جس نے کہنا جی ہو جائے گا۔ حالانکہ جب میں گجرات سے آیا تھا، میں نے لاہور میں بھی سرو کیا تھا، وہی سارے لوگ تھے جو ان کی بیچ میٹ تھے باقی، تو خرم سے جب ہم نے یہ باتیں کی کہ ہمیں اس چیز کا سلوشن نکال کے دیں، تو خرم کے پاس کسی چیز کی نہ نہیں تھی۔ خرم نے ہر چیز کو ایز اے چیلنج قبول کیا، اور ہماری ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ بندہ ہونے کے ناطے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ خرم جو ہے اس وقت بھی ابھی نیا نیا آیا تھا، 2 سال اس کی ساری سروس تھی، خرم نے اپنے ساتھ اپنے ریپلیکا تیار کیے تھے۔ وہ لوگ جو مختلف جگہ پہ آگے کام کر رہے تھے وہ سارے کے سارے خرم کے ساتھ ذہنی طور پہ اتنے اٹیچ تھے کہ خرم کی جو باتیں تھیں وہ ساری اس کی ٹریننگ کی جزیات ان کے اندر پوری ان کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ جہاں تک کتاب کی بات ہے، مجھے رات میں اس کا PDF کچھ حصہ ملا ہے، تو میں چونکہ چیزوں کو تھوڑا سا شاید ڈیفرنٹ طرح سے دیکھتا ہوں، ہر شخص کی اپنی انڈیویجول سوچ ہے۔ خرم نے نا ایک قرآن پاک کیا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا،
کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. خرم نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے, اور میرا خیال اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو آپ نے اس طریقے سے پوری کتاب میں سمجھ دیا اور زندگی کے تمام پہلوؤں پہ آپ نے اس کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے. یہ کتاب نہ صرف ادب کے لیے بڑا اہم چیز ہے, اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بھی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی جگہ پہ, فار ایگزامپل ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے, اس کا میرٹ نہیں آیا تو وہ سمجھے گا کہ اب میرے لیے جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی ہے. میں نے بہت سارے بچوں کو پاکستان, انڈیا, ایون نیپال میں ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے دل برداشتہ ہو کے تو خودکشی کر لی. خود نے ان کو بتایا کہ ایک اور رستہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک دروازہ بند نظر آ رہا ہے, ممکن اس سے آگے بہت بڑا آپ کے لیے ایک نیا رستہ ہو جس پہ آپ چل کے آگے جا سکتے ہیں, آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10 سال کی پہلی مکی زندگی تھی اس میں بہت تھوڑے لوگ مسلمان تھے. پھر 2010 جو نبوت کا 10واں سال تھا اس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی, اسی سال 6 آدمی مدینہ سے آئے, پھر اگلے سال 75 لوگ آئے, وہ سارے مسلمان ہوئے اور اسلام کا ایک دوسرا مرکز بن گیا ہے جس نے جا کے اسلام کی اشاعت میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا. تو مایوسی جو ہے وہ ویسے کفر ہے اور اس بات کو خود نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہی ہے, ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال اور دیگر چیزیں, اگر ہم لوگ اس طرح اپنی کتاب بینی کی عادت کو بھی بہتر کریں اور چیزوں کو پازیٹیولی دیکھنا شروع کریں, امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, تو ہم آگے بڑھ کے اس ملک کی باغ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن کو حساس موضوعات ہیں جن کو میرے بڑے بھائی شاہد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی, میں ان سے کرنے کی اترانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو باتیں ان کی ہیں وہ جذبات ہم سب کے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو بیان شاید نہ کر سکے اس طریقے جس طریقے سے انہوں نے جس پیرائے میں بیان کیا ہے. لٹریچر کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جو لٹریچر ہے وہ زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے. جو چیز کسی کی قلم سے نکل آئی وہ 100 سال بعد بھی, 200 سال بعد بھی, 300 سال بعد بھی وہ اسی طرح رہے گی, اور جو لکھنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا, کیونکہ انٹیویشن ہے, بغیر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی کوئی چیز ایسی نہیں لکھی جا سکتی. آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا دادا کس محلے میں رہتا ہے, لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں مرزا غالب جو ہے وہ ولی مارا کے محلے میں پیدا ہوئے تھے, وہاں رہتے تھے. تو یہ زمانوں جو مکان ہے اس کی قید سے باہر ہے. تو جو سوسائٹی لٹریچر کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور ان کی نوجوان نسل جو ہے یا ان کی جو لیڈرز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ فیصل صاحب کو بیٹھے دیکھ کے کہ اگر ہمارے جو وہ لوگ جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا وہ لوگ نہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے, وہ بھی جب آپ کی اسٹڈیز کی طرف آئیں گے, چیزوں کو پڑھیں گے, دیکھیں گے, تو شاید لٹریچر جو ہے وہ ہمارے اگلی زندگی میں اور جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا اس میں بہتر رول پلے کر سکے. خرم کو بہت بہت مبارک. اور اس کے علاوہ جتنے پولیس آفیسر یہاں بیٹھے ہیں ان کے چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہم لوگ تمام سیالکوٹ کی جو ٹیم ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیالکوٹ کو محفوظ بنانے میں اپنا رول پلے کر سکیں, اور اس سلسلے میں چیمبر آف سیالکوٹ نے ہمیشہ سے لے کے بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس لیڈنگ کردار کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں جب گجرانوالہ میں چیمبر کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو وہاں میں بڑے فخر سے بیان کرتا ہوں کہ سیالکوٹ چیمبر کی یہ کامیابیاں ہیں اور یہ اس کے انیشیٹوز ہیں. تو گجرانوالہ والے کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں, حالانکہ وہ چیمبر سیالکوٹ سے 4 سال پہلے بنا ہے, لیکن اس چیمبر نے جتنی تیزی سے اپنا سفر طے کیا ہے اس ادارے نے, وہ قابل فخر ہے. تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اقبال کے شہر سے, فیض کے شہر سے, اسد صدائی صاحب کے شہر سے اور بندہ ہمیں ملا ہے جو اس دور میں ہمارے ساتھ چلے گا, اور انشاءاللہ بھی چھوٹی عمر میں اس نے سفر کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے اور ہم سب کو اس کام میں جو امید کا دیا روشن کیا اس نے, اس کو آگے لے کے جانے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی
عرفان سلاریہ صاحب نے. اب میں اسد ثناءاللہ صاحب سے گزارش کروں گا، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ان کا چہرہ شناسا ہے، کسی کتاب میں کسی جگہ پہ ان کی فوٹو ضرور میں نے دیکھی ہے. کہاں دیکھی ہے یہ خود ہی بتائیں گے کہ کہیں نہ کہیں ان کی فوٹو. اللہ وبرکاتہ. میرا تعارف یہ ہے حضرت کہ خرم اصغر جسد صاحب کا ایک دوست ہوں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ میں نے اقبالیات کے موضوع پہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی، اور وہاں سے 2-4 لوگ میرے ساتھ ہو گئے. آغاز یہ ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم 4 یارم تاب اولاد علی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع رسال محمد است علی بہار باغ خصال محمد است. شعر اقبال سے ہیں تو حضور کی مدح سرائی. پھر شعر اقبال کے شاعر مشرق علامہ اقبال سے ہو تو زیادہ مناسب رہے گی. آپ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو قوم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج ایک کتاب کی رونمائی کے لیے موجود ہیں. حالانکہ اتنی گیدرنگ یا ایونٹس ہماری صرف ولیمے اور بارات تک محدود ہوتے ہیں. کتاب، اقبال نے فرمایا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تجھے کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں کہ تو صاحب کتاب نہیں. اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن 4 کو کتابوں سے فضیلت بخشی. یعنی باقی جو انبیاء ہیں ان سے اللہ نے جن کو کتابیں دی وہ فضیلت ہے. اب ہر جو دور آیا، ہر ایرا کے حساب سے اللہ نے رہنمائی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور طلسماتی تھا، لوگ جادوؤں پہ بڑا یقین کرتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ بھی اسی حساب سے دیا کہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے سب سے بہترین ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہی اپنا عصا پھینک کے وہ اژدہا بن جائے. لوگ متاثر ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایرا میڈیکیشن تھا، بیماریاں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شفا کوڑ کے مرض کے لیے بھیجی کہ آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے معجزات عطا کیے. ہمارے نبی تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ تھا قرآن کریم، کتاب. تو یہ کتاب ہر اس ایرا میں اگر آپ نے لوگوں کو ان کے اذہان پر گہری ضرب لگانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کتاب ہے. وہ کہ شاعر کہتا ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، اب یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشقی. اب یہ کتابوں والے لوگ تو نہیں رہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کینٹ ایک وہ گھنٹہ گھر چوک کے ساتھ بک سٹال ہے، تو میرے 2-3 دوست ہیں شہر میں، ان سے اکثر ملاقات اسی چوک میں ہوتی ہے. اب میں کافی دیر بعد گیا چونکہ زندگی میں مصروف کر دیا، تو میں جب گیا تو 2-4 لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں جمع ہو گئے. تو کتاب والے جو بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ گاہے بگاہے آیا کریں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کے دیکھا دیکھی آج 4 لوگ یہاں جمع ہو گئے. تو یہ کس قدر قسم پرسی کی بات ہے. اقبال نے کہا کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامرتی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. ایک اور جگہ اقبال نے کہا کہ
کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے ہوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گوا دی اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا نے زمین پہ آسمان سے ہم کو دے مارا۔ کتابیں اپنے آبا کی وہ علم کے موتی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی بارا۔ وہ کتابیں وہ علم جو ہماری میراث تھا وہ ابیات میں اپنا لیا، اور آج ان کا مقام دیکھ لیں اور ہم ابھی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، اور آپ نے جس طرح بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے کہ جنازے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بہت شکریہ۔ مختصر وقت میں اس کتاب کا تعارف نہیں دے سکتا۔ میں سچی بات کروں گا کہ کل ہی خرم بھائی سے میرا رابطہ ہوا کہ ان کا جو ایڈیشن ہے وہ آ گیا ہے، لیکن جب میں نے اس کا یہ فہرست کھولی کہ کن موضوعات کو خرم بھائی نے چھیڑا ہے، پہلے تو میں خرم بھائی کا آپ کو تعارف دوں کہ میں نے اگر سوشل میڈیا پہ آ کے بولنا سیکھا یا اردو ادب کی محبت سیکھی تو یہ خرم بھائی کی مرہون محنت ہے، اور یہ میں نے کہا تھا مرتبہ سوشل میڈیا پہ میرے 4 ملین فالوور ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، 40 لاکھ لوگوں کا اگر سننا، 40 لوگوں کی رائے نہیں ملتی آپس میں، یہ بھی انہی کتابوں کی مرہون محنت ہے، نہ تو مجھ میں کوئی کمال ہے۔ میں اکثر ایک شعر اپنی تقریر میں بولتا ہوں کہ گدھا کو بادشاہ کر دے یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ خرم بھائی آج کتاب صاحب کتاب ہے، یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا کر دیا۔ تو شاید نے اسی کو کہا ہے کہ گدھا کو بادشاہ کر دے یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ یہ میرے اللہ کی شان دیکھیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت اور نوازش دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ اور پیغمبری عطا کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ ان ویرانوں میں تھے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، تو دور سے دیکھا کہ ایک درخت میں آگ جل رہی ہے، تو واقعہ بڑا خوبصورت ہے، تو یاد آ گیا، کوٹ کرتا چلوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے کہتے ہیں آپ ٹھہریں، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ تب آگ امید روشنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں تو آگ جل رہی ہے لیکن حدت نہیں ہے۔ قرآن نے یوں ہی بیان کیا ہے کہ آگ تو تھی لیکن گرماہٹ حرارت نہیں تھی، اور پھر اس درخت کے پتے سرسبز و شاداب تھے، جل نہیں رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ششوپن میں مبتلا ہو گئے۔ آپ جب الٹے کہوں کہ یہ آگ تو وہ نارمل آگ ہی نہیں ہے، تو آپ جب پلٹنے لگے تو پھر اللہ نے اسی درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ موسیٰ انا ربکم الاعلی، موسیٰ میں تمہارا عظیم رب ہوں۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دیکھا، تو شاعر نے کہا کہ میرے اللہ کی رحمت اور نوازش دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ اور اللہ پیغمبری عطا کر دے۔ اللہ نے خرم بھائی کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ مجھ جیسے کتنے ہی دوست انہوں نے پیدا کیے ہیں، اور یہ اس عہد میں جہاں نفسا نفسی کا دور ہے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بلکہ میں آج وہ غزل بھی سنا دیتا ہوں خرم بھائی، جو انہوں نے مجھے سب سے پہلے سنائی، اور جس کے بعد میں نے کہا کہ یار یہ اردو ادب بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جب خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جب پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے، اور زرد گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک بننے پہ کیوں خفا تھا، جب اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ تو یہ خرم بھائی نے مجھے پہلی غزل سنائی، اور اس کے بعد مجھے پڑھنے کا شوق جو ہے ذوق اور بڑھ گیا۔ میں خرم بھائی کے رات کو جب مجھے یہ کتاب ملی تو اس میں سے مجھے جو موضوع پسند آئے، جن کی طرف میرا بڑا رجحان تھا کہ میں کیوں ضروری ہوں، ہوا ہے میں کون ہوں۔ جتنے بھی بڑے لوگ اس دنیا میں میری نظر میں گزرے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوا وہ یہ تھا خود کی تلاش، میں کون ہوں۔
میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. یعنی یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ آئے، بچپن، پھر کاروبار کیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے اور یوں ہی آپ دنیا سے چلے گئے. آپ نے کچھ ایسا کارنامہ کوئی مخلوق کے لیے کیا کیا آپ نے؟ یا آپ ہیں کون؟ اللہ نے اس پورے عرض میں اتنی بڑی کائنات میں اتنی بڑی کہکشاں، ان کہکشاؤں میں پھر ان گنت ستارے، ان گنت سیارے، پھر ان سیاروں پہ ان گنت مخلوقات، اور ان مخلوقات میں پھر ایک 6 سے 7 فٹ کا انسان جس کا ذکر تو خیر مطلب ہونا نہیں بنتا، لیکن پھر بھی یہ اس کائنات کا مرکزی کردار ہے. یہ تو پتا ہو کہ وہ مرکزی کردار کیوں ہے. اللہ نے کہا میرا نائب ہے، تو نائب کیوں ہے؟ اسے خود سے روشناس کروایا جائے. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. یہ جو موضوع ہے میں بڑے تجسس کے ساتھ، کہ جیسے خرم بھائی کی ذات آج تک میرے لیے متجسس ہے، ابھی تک میں ان کی گہرائی کو نہیں پہنچ پایا. یہ موضوع میرے لیے بہت متجسس ہے اور میں ہمیشہ سے کتاب کا پرچار کرنے والا ہوں. میں اپنے تمام سننے والوں کو سوشل میڈیا سے، یہاں سے بہت سے کلپ جائیں گے، میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کا وقت ضائع نہیں کرے گی، اور کوئی بھی کتاب آپ کا وقت ضائع نہیں کرتی، اگر شرط یہ ہے کہ لکھنے والا پورے ذمہ داری کے ساتھ اپنے موضوع کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہ خرم صاحب کی جو موضوعات ہیں، اس میں جرم ضعیفی، مذہب اور دین کی ضرورت، اسپیسیفک جو ٹاپک ہے سوشل میڈیا ایکسپوجر، یہ بہت ضروری ہے. ہماری نئی نسل، ہم تو کبوتر کی طرح شاید آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے تو یہ خیر ہے. یہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو ہماری مطلب سر پہ منڈلا رہا ہے یہ ہماری نئی نسل کو لپیٹ میں لے لے گا. اس سوشل میڈیا ایکسپوجر نے ہماری زندگیوں پہ وہ حقیقتیں آشکار کر دی ہیں جن کا ہمیں نہ بھی علم ہوتا تو بہتر تھا. ہماری نئی نسل بے راہی کا شکار ہے. بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی روشناس کروایا جائے ان کو کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو میں آج خرم بھائی کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ پھر اس بازار میں، وہ شاید کہتا ہے کہ ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ پھر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. تو آپ تو خواب لیے نکل آئے ہیں ان راہوں پہ. اللہ کرے کہ آپ کو جو خریدار ہیں وہ ذوق والے ملیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ ذوق ان میں پیدا کرنا ہے. ایک شعر میں خرم صاحب کی نظر کروں گا اور پھر اختتام کروں گا کہ نگاہ بلند، شاید کہتا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر امیر کارواں کے لیے. تو آپ میرے کارواں ہیں، ہم آپ کے کارواں کا ایک حصہ ہیں. انشاءاللہ آپ کے کندھوں پہ اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پوری ایمانداری سے نبھائیں گے، کیونکہ یہ جو جن کا نام لیا ہے نا، حضرت اقبال، فیض احمد فیض، غالب، یہ بہت بڑے نام ہیں. انہوں نے تصوف کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے اسپرچویلٹی کو، تصوف کو کلام میں بند کیا. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. قرآن اسکر جسد صاحب کی نظر ہے کہ واقعی اس دور میں اب کتابوں کے پڑھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن اذان سحر جب ہوتی ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ مؤذن کو یہ خبر ہوتی ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نے اذان سحر سے سیکھا ہے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی صحیح ہم نے صدا دینی ہے. ایک اور چیز میں یہاں کرتا چلوں کہ اقبال نے جو کہا کہ ہمارے اذہان پر، دلوں پر کتابیں اثر نہیں کرتی، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم بعض و نصیحت بھی سنتے ہیں، ہمارے دلوں پر، قلوب و اذہان پر اثر نہیں ہوتا. تو اقبال نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، ہے یہی امتوں کے مرد کہن کا چارہ، کہ ہمارے دل اب مردہ ہو چکے ہیں. اب اس پہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اب یہ الفاظ، یہ کتابیں ہمیں بے معنی سے لگتی ہیں. دنیا کی رونقیں ہوں، میلہ لگا ہو اور ہنسی مذاق کی محافل ہو، جیسے اب ہماری محافل میں رونقیں تو آ گئی ہیں لیکن روحانیت ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میری نظر میں کتابیں اس دنیا میں کسی اور دنیا کی سفیر ہیں، آپ کو کہیں اور لے جائیں گی، آپ کو زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کی سیریں کروائیں گی. ہم اقبال سے اگر پوچھیں کہ اقبال دل مردہ تو چلے ہم ہیں، دل زندہ کون ہے، تو اقبال نے کہا کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مسئلہ آدم کے حق میں کیمیا ہے یہ بیداری. اگر یہ تیرا دل
بیدار ہو جائے تو پھر تیرے جسم کے اندر دھڑکنے والا یہ گوشت کا لوتھڑا تیرا دل نہیں رہے گا، پھر یہ عمر بن خطاب کا دل ہوگا، پھر یہ حیدر کرار کا دل ہوگا، اور پھر تیرے دل کی طاقت یہ ہوگی کہ تو ایک روکے کی مدد سے دریائے نیل کو چلا سکتا ہے اور ایک بازو کی طاقت سے در خیبر کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ اقبال نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اللہ کرے کہ ہم کتابوں سے دوبارہ محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نئی نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتابوں سے جڑیں، یقیناً آپ کو یہ سوشل میڈیا سے زیادہ محبت بھی کریں گی، اور جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو سوشل میڈیا سے نہیں ملتا وہ بھی آپ کو ان کتابوں سے ملے گا۔ میں تمام سننے والوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ خرم بھائی کی اس کتاب کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میری یہ گزارش ہے۔ خرم بھائی آپ کو بارے دیگر آپ کی عظمت کو سلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تمام احباب کو بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہم نے یہ پروگرام 5 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے، تو میرا سب سے گزارش ہے کہ خرم صاحب کو اپریشیٹ کریں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، تھوڑا سا مختصر کر پلیز۔ لیکن میرا خرم جسد صاحب سے تعلق کل کوئی 3:30 بجے بنا۔ اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا، یہ مجھے نہیں جانتے تھے، تو مختصراً بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 3:30 بجے میرا ان کے ساتھ تعلق بنا۔ انہوں نے کہا میں نے کتاب کی رونمائی کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے جی، اور میں کہنے والا تھا کہ میں تو بزی ہوں، لیکن میاں صاحب نے اسی ٹائم کہا جی آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے خرم صاحب سے جسارت کی، خرم صاحب کتاب تو اپنی دکھاتے کدھر ہے، تو انہوں نے اسی ٹائم کتاب منگوائی اور کتاب میرے سامنے رکھی۔ تو جو سب سے پہلے اوپر جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، جس پہ میری نظر پڑی، بکھرنے سے نکھرنے تک، تو مجھے مجبور میں ہو گیا اس کو اسی ٹائم اس کتاب کو کھولنے پہ، اور میں نے 2 صفحے ادھر ہی بیٹھے ہوئے پڑھ لی ہے، اور میں نے اپنے قاصد کو کہا کہ یہ کتاب میری گاڑی کے اندر رکھ دو، یہ نہ ہو کہ یہ کتاب ادھر رہ جائے۔ اور وہ کتاب میں نے اپنی گاڑی میں رکھی، اور پھر 20 منٹ رات کو پڑھی، تو 10 منٹ صبح پڑھی، لیکن ہماری مصروفیت کچھ ایسی ہے کہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ایسی کہ، لیکن میں نے کچھ 4-5 صفحے جو ان سے اس کے میں نے پڑھے۔ اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ہے نا اس کتاب میں، وہ خرم صاحب آپ نے بڑے نا سادہ عام فہم الفاظ استعمال کیا۔ نارملی جو کتاب ہوتی ہے نا، جو مصنف ہوتا ہے نا، وہ کتاب پڑھی، وہ میں جو سمجھتا ہوں، میری جو سوچ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے کہ کتاب آج کل لکھی جاتی ہے لیکن وہ مصنف کے لیے ہی لکھتا ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک وہ شاعر جو انسان ہے، وہ شعر ایسا بولتا ہے کہ وہ اگلے شاعر کو سمجھ آتا ہے، وہ ہم جیسے بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ تو لیکن خرم صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ میرے جیسے بندے کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اس میں نے آتے ہی فیصل بھائی کو میں نے کہا 2 لائنز میں نے ان کو دکھائیں، تو فیصل بھائی نے 2 صفحے پیچھے کیے، انہوں نے کہا یہ بھی پڑھو، کہ سادہ الفاظ انہوں نے لکھے۔ اور ماشاءاللہ خرم صاحب آپ نے ایک ذمہ داری ہے آپ پہ، آپ پولیس محکمے میں آپ ہیں، جہاں پہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہاں پہ وقت کا نہیں پتہ ہوتا، ایک پولیس آفیسر کو وقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صبح 5 بجے بھی شاید ڈیوٹی پہ، رات کو 3 بجے بھی ڈیوٹی پہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس ٹائم ڈیوٹی پہ جانا۔ اور آپ نے یہ وقت نکالا اور یہ کتاب لکھی، دیٹ از ویری ویلیویبل بک۔ اور میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میں اس کتاب کی رونمائی میں موجود ہوں۔ اٹس این آنر فار می جی، اٹس اے گریٹ آنر۔ اور خرم صاحب، میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب میں نے اپنے نا والد صاحب کو نہیں ابھی تک بتایا کہ میرے پاس کتاب، وہ کتاب سے بڑا نا لگاؤ رکھتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی نظر نہیں ہے، اور وہ کتاب سے ان کو ویسے بڑا شوق ہے،
جب ان کی نظر ٹھیک تھی تو وہ اخبار پڑھا کرتے تھے، مجھے بھی کہتے تھے اخبار پڑھا کرو، پھر مجھے کہتے تھے کتاب بھی پڑھا کرو. تو میں نے انہیں کئی دفعہ کہنا، میں نے کہا جی میں نے وہ آئی پیڈ پہ پڑھ لی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار پڑھا کرو. تو ابھی میں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ میرے پاس ایک کتاب آئی ہے. میں نے ان کو جب بتانا ہے کہ میرے پاس کتاب آئی ہے، انہوں نے کہنا بھائی جان میرے کو میں نے سنا پوری. اور میں نے ابھی تک کل سے ان کو بتایا بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس کو گاڑی میں رکھا ہوا ہے کہ اگر میں گھر میں لے کے جاتا تو گھر میں انہوں نے کہنا کتاب آئی ہے، تو والد صاحب نے کہنا یہ بٹھا ان کو پڑھ کے میں نے پوری سنا. تو میں انشاءاللہ جی میں ایک ہفتے میں اس کو پورا پڑھوں گا. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ سب یہ کتاب لازمی پڑھیں. کچھ لائنیں میں نے جو ان سے اس میں سے پڑھی ہیں، میں صبر کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے نا، یہ ضرور آپ پڑھیں. صبر برداشت اس کے اوپر لازمی آپ لوگ پڑھیں. اور اگر رزاق صاحب تھوڑی اجازت ہوئے نا تو پولیس والے تو زیادہ دیکھیں گے تو کیونکہ اس میں صرف حقیقت لکھی ہے، اس میں کچھ افسانے نہیں ہیں. جتنے میں نے 2-4-5 صفحے پڑھے اس کے اندر حقیقت لکھی ہوئی ہے. تو جی بہت شکریہ عمران جسل صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی. آپ نے یہ کتاب لکھی اور اپنا وقت، قیمتی وقت، یہ بڑی میں نے پہلے بات کی نا، ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی ایک وقت نکالنا، یہ بڑی زبردست. تو انہوں نے وقت نکالا، ڈیفینیٹلی جی اٹس اے ویری ویلیویبل بک. میں ایک بات کروں گا، یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کدھر ہے؟ لائبریری آف کانگریس ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر. اس کی بنیاد 1800 میں رکھی گئی تھی. 170 ملین کتابیں ادھر موجود ہیں. اس ٹائم 170 ملین کتاب ادھر وہاں پہ موجود ہے. یہ جو ڈیجیٹلائزیشن، موبائل، ان چیزوں کا بڑا تیزی سے ہونے لگا نا، تو جو مصنف تھے، کتابوں والے تھے، ان کو ایک ڈر پیدا ہو گیا. یہ قوموں کا ہوتا ہے نا، قوم ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ آپ گئے ہیں ادھر 3 لوگ اور آ گئے، تو انہیں ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری جو لائبریری ہے کہیں بند نہ ہو جائے. سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ بند نہ ہو جائے، یا پتہ نہیں لوگوں کا رجحان نہ کم ہو جائے. انہوں نے چیک کیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی جیسے جیسے ڈیجیٹلائزیشن کا دور بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے جو آمد و رفت ہے لائبریری کے اندر وہ بھی مزید ہوتی جا رہی ہے. اور ہماری کتابیں جو سی ہیں وہ اسی طرح یوز ہو رہی ہیں جس طرح پہلے ہوتی تھی. تو 1800 میں وہ لائبریری بنی، یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری. 170 ملین کتابیں ادھر موجود ہیں. اور اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قوم جو ان سی کس طرح بنتی ہیں، کہ کتاب سے لگاؤ جو ان سے وہ لازمی ہے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر، برداشت اور کتاب سے لگاؤ ضرور پیدا کرے. بہت ہر ایک کو ہونا چاہیے. انسانیت جو ہے نا وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو انسانیت پہ چلنے کی توفیق دے. جیسے شاید میر صاحب نے کہا کہ رائٹ، سچ، اس پہ چلنے کی، اس کو سچ کہنے کی اللہ پاک ہمیں ہمت دے. ندیم گیلانی صاحب، میں گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج کی اس تقریب کے مہمان خاص جناب خرم مسعود جسل صاحب، صدر ذی وقار محترم جناب چودھری اکرام الحق صاحب، دیگر مہمان گرامی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسل صاحب کی، میں نے ان کی کتاب تو نہیں پڑھ سکا لیکن میں نے ان کو پڑھا ہے. گزشتہ 6 ماہ پہلے اس سے ملاقات میرے ایک انتہائی محترم چھوٹے بھائی کے محترم جناب جبران ملک صاحب، ان کی وساطت سے ایک صوفی نائٹ پروگرام میں ہماری ملاقات ہوئی. شاہد میر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، اور جو بات پہلے عرفان صاحب کر کے گئے، لریہ صاحب کے شاہد میر کے ہوتے ہوئے کچھ بولنے کا موقع نہیں ملتا. یہ ایسا چرب زبان بندہ ہے جو دل میں گڈی چ بیٹھا سے سوچتا ہوں بس میں ویسے فون کیا میں کہ یار جو جلدی آتا ہے، تو میں نے کہا یار جو میں نے سوچا ہے تو نے بول دینا ہے. تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس سے پہلے پہنچ جاتا میں بول لوں، لیکن وکیل بھی ہے، چرب زبان بھی ہے، اور بولنے کا چسکا بھی ہے، اور کتاب پڑھے بغیر ہی بول گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کمال ہے اس کا. تو بھارت جی چونکہ جسل کو میں نے پڑھا ہے اور شاہد میر نے بھی جسل کو اتنا ہی پڑھا ہے جتنا میں نے پڑھا ہے. پہلی ملاقات تھی، ہم نے وہاں پر صوفی نائٹ تھی جبران ملک نے سجائی،
वहाँ पर उसके बाद एक भंगड़ा हुआ, तो जसल भी हमारे साथ ही नाचा। तो हमने समझा पुलिस वाला तारफ हुआ कि ये पुलिस वाला बंदा है, चले जी हमने नाचा, भंगड़ा डाला। उसके बाद आमियाना सी गुफ्तगू हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी शेर व शायरी हुई। तो जसल साहब को जब माइक दिया तो आज मौका नहीं, क्योंकि इस किताब नसर में है, अगर तरन्नम में होती तो गा के सुनाते। तो जसल ने जब गाना शुरू किया, एक बात बस की बातें पढ़ा भी नहीं इकबाल, फिर उसके बाद उन्होंने एक नज़र पढ़ी तरन्नम के साथ। तो हमने ये सोचा जी कबाल बुलाए हैं ना, ये नहीं बुलाने चाहिए था, लेकिन जसल ने पूरी महफिल बुलाई। फिर उसके बाद पता चला कि ये बड़े साबित ज़ौक़ पर्सनैलिटी है। मेरा भी चूँकि ताल्लुक लिटरेचर से है, किसी दौर में सन 84 में किताब लिखी थी 2 लहना, लेकिन वो आंखों पे थी, वो मसीहों पे थी। लेकिन ये जो किताब अपने उन्वान के हिसाब से ज़िंदगी बिखरने से बिखरने तक, मैं समझता हूँ शाहिद मीर ने जिस खूबसूरत तरीके के साथ इस किताब का खाता कर दिया। मैंने इसके सारे वो फ्रंट में पढ़ लिए हैं, लेकिन जब पढ़ूंगा तो मैं खराज तहसीन दिए बगैर नहीं रह सकूँगा। मोहद्दर शख्सियत, पुलिस में इतना मोहद्दिल बंदा, इतने ठहराव वाला बंदा, यकीन करें बहुत कम मिलते, ये नहीं कि नहीं होंगे, बहुत कम मिलते। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके ऑफिस में जाना हुआ तो सब बड़े मेहमान नवाज, ठीक है, चाय भी पेश की। सबसे बड़ी खूबसूरत बात लगी कि मसरूफियत के बावजूद दरवाजे तक छोड़ के आना, ठीक है, मेहमान को दरवाजे तक अलविदा करके आना, ये एक बड़ा खासा होता है। इतनी मसरूफ लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटी बहुत कम है जब ऑफिस में। तो मैं ये समझता हूँ ज़िंदगी के जो रंग इन्होंने यहाँ पर दिए होंगे, ये सारे के सारे रंग जसल में मौजूद हैं। इसकी गुफ्तार में, इसके किरदार में, इसके अमल में, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने बासन देखी है। और सबसे बड़ी बात देखी है कि ये बंदा बड़ा इस्लाहकार है। पिछले दिनों इसके साथ एक मीटिंग हुई, इन्होंने एक दोस्त के हवाले से मुझसे बात की, कहने गिलानी साहब वो आपके ज़ेरे साया हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो बड़ा नफीस बंदा है, उसमें ये खूबी आ जाए ना तो कमाल पर्सनैलिटी है। तो मैं सोचता रह गया कि इन्होंने खामी तो बयान नहीं की है जी, खामी बयान नहीं की, उसमें ये खूबी आ जाए तो वो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक प्लस पॉइंट ढूंढना किसी में, ये एक मुसन्नफ ही कर सकता है, ये एक लिखारी कर सकता है। पाक सियालकोट की ज़मीन बड़ी जरखेज़ है, यहाँ इकबाल है, फैज़ है, डिप्टी गुलाम रसूल है, डिप्टी असगर सुदाई है, मेरे उस्ताद मोहतरम है, बड़े हैं। लेकिन आज के दौर में और इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हुए इस किस्म की, और सब आपने ना 60 साल के जवान भी देखे होंगे और 18 साल के बूढ़े भी देखे होंगे। मैंने ये 18 साल का बूढ़ा बंदा देखा। यकीन बूढ़े से मुराद है इसकी पुख्तगी, अफकार की पुख्तगी, गुफ्तगू, और इसके अंदर जो पता नहीं किस सदी का बंदा है कि इतनी प्रैक्टिकल लाइफ, जो आज हम 4 बच्चों के बाप हैं और ये हमारे छोटे भाइयों बच्चों जैसा है, लेकिन बड़ी पुख्तगी। मैं कभी कभी, हम बड़ा बोलने वाले लोग हैं, शाहिद मीर और मैं, हम कभी डिबेटर हुआ करते थे, लेकिन मैंने इसके सामने 2 बार मुलाकात करने के बाद मैंने अपने लफ्ज़ों को रोक लिया कि कहीं कोई बोलते हुए कोई गलती ना हो जाए। तो ये हमारा छोटा भाई भी है, लेकिन अफ्तार के बाद से हमारा बड़ा भाई है। अल्लाह ताला ने इसे इज्जत सौंपी देखे, और ये लफ्ज़, ये अल्फाज, ये गुफ्तगू जिस कारी किस पढ़ने वाले के सामने जाएगी, यकीनन इनकी जो पर्सनैलिटी है और भी निखर के सामने आएगी। अल्लाह ताला इनके ज़ोरे कल्ब में और भी इजाफा करे, और इसी तरह ये हंसते मुस्कुराते रहें। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी बात कि मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ एक हाई स्कूल से एज ए प्रिंसिपल के तौर पर। तो मुझे रिटायरमेंट के बाद जबरान मलिक साहब हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, उन्होंने इतनी खूबसूरत यंग लोगों में, मतलब एक 60 साल के बंदे को एक यंग 20-25 साल के लोग बर्दाश्त कर लें, ठीक है, या मुझे ऐसे हल्के से मिलवा दिया कि आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इन बच्चों में बैठ, ठीक है। और दिन जसल भी है कि हमारी इस दोस्तों की संगत में ये खूबसूरत इजाफा है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। हमारे पास वक्त होता तो हम सब दोस्तों को बहुत फुर्सत से सुनते। आप सब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वक्त की कमी आड़े आई है। तो अब मैं अपने बड़े भाई हमारे चले जी, हमारे भाई दिल अजीज माशाल्लाह, और वाकई हर दिल अजीज है, स्माइलिंग पर्सनैलिटी है, कभी किसी ने इनको गुस्से में नहीं देखा होगा माशाल्लाह। अच्छे हमारी एक नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब असेंबली में। अल्लाह पाक
ان کو صحت تندرستی اور مزید ترقیوں سے نوازے. میرے بڑے بھائی کے یہ صاحبزادے ہیں, چلو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا. تو میرا چودھری فیصل اکرام صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے وہ اپنے خیالات کا حساب کریں. میرا خرم صاحب سے میرا پہلی ملاقات ہے. ملک صاحب نے مجھے انویٹیشن بھیجا, میرا چھوٹا بھائی ہے سلمان, اس نے اس میں ایڈ کیا کہ جی آپ نے آنا ضرور ہے. کتابوں سے میرا لگاؤ ہے. سلمان کو اس چیز کا اندازہ تھا, شاید اسی لیے اس کو بلایا, اور ادھر آ کے اپنے فیصلے پہ بالکل خوشی ہوئی مجھے. میر صاحب کو بڑی دفعہ سنا ہے, آپ ساتھ ان کے کلاس فیلو کو بھی سن لیا ہے, تو ان کا استاد جو ہے نا وہ واقعی استاد تھا. بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کی زبان الفاظ جب نکلتے ہیں تو ان کا سننے کو دل کرتا ہے. میری عادت رہی ہے کہ جس دن سے یہ چیمبر, ایک تو بات یہ کہ ادھر آ کے کبھی بھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ میں کہیں اور جگہ پہ آؤں. میری سوشل لائف کا آغاز اسی ٹیبل سے ہوا. چیمبر کی کمیٹیز میں آیا, بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائی کہہ رہے تھے مجھے صرف نہیں ہو رہی تھی, ادھر سے ہی سارا کچھ سیکھا. اور سیالکوٹ چیمبر کی ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ آپ کے ہر اچھا کام جو سیالکوٹ میں ہوتا ہے اس کی بنیاد ادھر سے بلا شبہ. آج کے دور میں کتاب کا نام لے کے ہی نظر نہیں آئے گا, لیکن ایک اتنی بڑی تقریب کے لیے جگہ دینا بھی ایک دل چاہیے, بالکل وہ چیمبر میں ہے. باقی کتب کی بات آئی, ہمارے بچے انفارچونیٹلی ہماری معاشرے کا جو ایک ونڈو رہ گیا ہے وہ 10 سے 15 سیکنڈ کی ریلز. آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, آپ اپنے بچوں میں جو غصہ دیکھیں گے, جو چیزیں آپ غلط دیکھ رہے ہیں, وہ صرف بھی سوشل میڈیا. آپ کسی بچے کو کتاب دے کے بیٹھائیں, وہ 10-15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں بیٹھ کے دیکھیں. موبائل اس کو بڑھائیں, اسکرول کرتا جائے گا. اس کا تھنکنگ کا جو ونڈو ہے وہی 15 سیکنڈ ہے. اس میں اس کا ڈیسیجن لے لینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, دیکھنا ہے. تو اس موقع پہ کتاب کا پبلش کروانا, اس کو بیٹھ کے لکھنا, میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں نے جب آیا میں نے کہا مجھے بتائیں کیا ہے. میں نے کہا جی آپ یہ 2-4 پیج پڑھ لیں. اس میں ایک انہوں نے الفاظ لکھے میں 21st سینچری میں سب سے مشکل کام ہوگا جو عادتیں آپ نے اپنائی نہیں ہیں ان کو چھوڑ کے نئی عادتیں اپنانا. یہ لائن اتنی بڑی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ کو یار اسی ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ ایسا کر کر کے اس موقع تک پہنچے ہیں. ایز اے ہول معاشرے کو کلیکٹیولی سوچنا چاہیے کہ کیا خرابیاں تھیں اور یہ کی کس نے, کرنے والے ہم سب نے مل کے کی, اگر ٹھیک کر دی پھر بھی سب نے مل کے کرنی. تو بس انہی الفاظ کے ساتھ میں خرم بھائی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس تقریب کا افتتاح کرنے والوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے اور آپ ایسی کتابیں لکھتے رہیں اور ہم پڑھتے رہیں. اور میر صاحب آپ کو جاتے ہوئے ایک شعر سنا کے جاؤں گا, آپ نے مجھے یاد ضرور کرانا. آج اس کا جواب میں نے آپ کو دینا ہے اور وہ میرا اپنا لکھا ہوا. بہت اچھا, میں سمجھا تھا شاید وہ شعر ہے وہ لوگ اقبال سے منسوب قطار میں, کیونکہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی تو نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ کوچہ دلدار میں جب سے بسیرا ہو گیا آپ کا شاہی محبت میں بٹیرا ہو گیا. اقبال کا, فیض کا, اس کا سدائی کا شہر, یہاں کی مٹی بڑی زرخیز. تو اور واقعی جس مٹی نے شاہد میر صاحب, فیصل اکرام صاحب, کلامی صاحب, آپ جیسے باذوق لوگ پیدا کیے, اس مٹی کو بھی سلام. تو میں ایک چھوٹا سا اعلان ہے خرم صاحب کی طرف سے کہ آج جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے ہیں ہم سب کو کتاب گفٹ کی جائے گی, اور یہ کتاب گفٹ ہوگی میرے چھوٹے بھائی ہیں اب ملک عبد الوہاب قاسم اور چودھری نعمان صاحب, گرین ایپل فارم ہاؤس والے, یہ ان کی طرف سے تمام دوستوں کو یہ کتابیں گفٹ کی جائیں گی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی,
اور خرم صاحب کی طرف سے بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا خرم اصغر جسل صاحب کو کہ وہ ہم سے مخاطب ہوں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی، وجہ کیا تھی۔ لفی خسر اذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآل محمد۔ آج کی اس پروکار تقریب میں میں آنے والے تمام معزز مہمانوں، جن میں میرے کولیگ شامل ہیں، میرے رشتہ دار، میرے عزیز شامل ہیں، میرے مہربان شامل ہیں، میرے دوست شامل ہیں، اور شہر سیالکوٹ کے جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ اس تقریب میں آئے ہیں، میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں چودھری فیصل اکرام صاحب کا، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، آپ نے وقت نکالا۔ اس کے علاوہ میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے بھائی، اپنے دوست ایڈوکیٹ شاہد میر صاحب کا، اور بہت ہی مشکور ہوں اپنے آفیسر ہمارے، ان کو ذرا اوبیسلی پولیس کی روٹین ایسی ہے، انہیں جانا پڑا ہے، عرفان صاحب کو، عرفان حق سلیریہ صاحب SSP سیف سٹیز گجرانوالہ ریجن، بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے آئے۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے بھائی ملک عثمان صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈے ون سے اس ایونٹ کے لیے جو ہے وہ ایک شانہ بشانہ رہ کر ایفرٹ کی۔ محبتوں کا تو خیر اندازہ ہی نہیں ہے، محبتوں والے محبتیں دے سکتے ہیں۔ اسد ثناء اللہ بھائی، سوشل میڈیا کے افق پہ چمکنے والے ستارے، اور ان کی کتنی جو ہے وہ عاجزی ہے کہ وہ مجھے یہ کریڈٹ دے کہ جو ہے وہ خود فارغ ہونا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سب ان کا ہی کمال ہے۔ میں بڑی زیادہ مشکور ہوں اپنے بھائی عمر خالد صاحب کا، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں، آپ اس کی شخصیت سے کل ہی پوچھتاچھ ہوئے، جانتے نہیں ہیں آپ کو، لیکن میں نے ملک عثمان صاحب سے جب پہلی دفعہ ملاقات کی تو میں نے کہا سر فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے۔ سر آپ کی بھی آنکھیں مجھے آپ کی شخصیت کو دکھاتی ہیں، آپ کی بڑی محبت، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے بھائی میاں خلیل صاحب کا۔ یہ نہیں کہ کمال ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے ایونٹ کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ حاضر محترم، سیالکوٹ کے دو تعارف ہیں، ایک تعارف جو ہے وہ شاعر مشرق سے ہے، اور دوسرا تعارف جو ہے وہ سیالکوٹ کی انڈسٹری اور ایکسپورٹ کا ہے۔ پوری دنیا میں اگر سیالکوٹ کو پتہ جانے گا تو وہ اس کو اقبال کا شہر جانتا ہے، وہ اس کو ایک انڈسٹری سٹی میں جہاں آلات جراحی بنتے ہیں، جہاں جو ہے وہ کھیلوں کا سامان ٹاپ شے میں بنتا ہے۔ میں آپ کو اور چیمبر کے صدر جناب اکرام الحق صاحب راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب کے لیے جو ہے آپ کی جو سخاوت ہے اس نے سیالکوٹ کے دونوں تعارف سب کے سامنے رکھ دیے ہیں، کیونکہ میں نے جو کاوش کی ہے وہ کتاب کی شکل میں اپنے پیر و مرشد سے انسپائر ہو کر حضرت علامہ اقبال سے کی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ سیالکوٹ کے سارے انڈسٹریلسٹ کو اور بزنس جو ہیڈ ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، ان کو یہاں جمع کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو کامرس کے حوالے سے آپ کی کمال ہے آپ نے وہ کر دیا ہے۔ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، اکرام الحق صاحب کو میں جو ہے وہ ضرور مل کے بھی جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے آج سیالکوٹ کا جو تعارف ہے وہ اس تقریب کے ذریعے مکمل کر دیا۔
کتاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو گیا اندازہ ہے. میں یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کے فضل اور اپنے اساتذہ کی رہنمائی، اپنے دوستوں کی محبت اور بالخصوص پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی وجہ سے لکھ سکا. کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے ہمیشہ ڈی پی اوز کے ساتھ کام کیا. میں نے دیکھا کہ ہر آنے والا جو شخص ہے، جو ایک آفیسر ہے ہمارا، ایس پی ہیں، ڈی پی اوز ہیں، وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک کتاب ہے. تو میں نے ان کے ساتھ کام کر کے میں یہ سمجھتا ہوں، کوشش کی ہے کہ مردم شناسی جو مجھے سمجھ آئی، جو میں سمجھ سکا، زندگی نے مجھے جو سکھایا، میں نے جو ہے وہ اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے. پھر عمر سے لکھتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو پرستار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. سر زندگی جو ہے کوئی پلیٹ میں رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بنی بنائی ہمیں مل جاتی ہے اور ہم جو ہے اس حساب سے گزار کے چلے جائیں. ہم دنیا میں اللہ کے خلیفہ بن کے آئے ہیں. یہ اعزاز جو ہے، یہ چیز جو ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتی کہ میں دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور اسی طرح آپ بھی. تو جب میں خلیفہ ہوں تو میری ذمہ داری ہیں اور میں نے اس کا جواب دینا ہے. مجھے شاید کسی اپنے آفیسر کو جواب نہیں دینا، مجھے شاید کسی اپنے دوست کو جواب نہیں دینا، لیکن یہ احساس جو ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ میرے لیے جو ہے ایک اہم سوال ہے. زندگی جو ہے وہ ہم جس طرح گزارتے ہیں وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے دنیا سے سیکھا ویسے ہی ہم نے اپنی سوسائٹی سے دیکھ لیا، دوستوں نے بتا دیا، اینڈ کر لو، پوائنٹ کر لو. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس طرح گزارتے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر ڈال دیتے ہیں. ہم جو ہے وہ اس میں اپنے خلیفہ ہونے کا مقصد نہیں سمجھتے. اگر آپ جو ہے وہ کرم یافتہ ہیں، اگر آپ خلیفہ ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ زندہ ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کرم یافتہ ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آ ہی نہیں پاتے. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو جوانی تک ہی پہنچتے ہیں. تو اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سر مان لیں کہ ہم جو ہے وہ کرم یافتہ ہیں. ایک بازار سے ہم کوئی کپڑے لینے جائیں، کوئی جوتا لینے جائیں تو اتنی تبد ہو، اتنی مغز ماری، اور زندگی جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ چلا رہے ہیں. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہر جاندار چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں لکھی کہ ہر جاندار نے زندگی کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. زندگی کا ذائقہ وہی لوگ چکھ سکیں گے جنہیں اس کی سمجھ آئے گی. اور اس سمجھ کے لیے میں نے جو سمجھا ہے کہ موضوع ہونا چاہیے، کسی انسان کو پتہ ہونا چاہیے، جس کا ایک ادراک ہونا چاہیے، ایک ایسی چیز کہ جس کے آپ پڑھ لیں اور آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جائے، وہ میں نے سارے ٹاپک اس کے اندر لکھ دیے. میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، میں کوئی اردو ادب کا بندہ نہیں ہوں، میں تو ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں، کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہوں. لیکن میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپیوٹرز بھی جو ہیں وہ سیٹ آف رولز پہ چلتے ہیں. انسان بغیر رول ہی چل رہے ہیں. مطلب ہم نے اس میں کوئی اپنا ایڈیشن نہیں کرنی. تو میری کتاب جو ہے بیسیکلی وہ ان موضوعات پہ ہے کہ جو ہر انسان کو پیش آ سکتے ہیں. جناب شاہد میر صاحب نے
कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बनना, और ना ही मैंने जो है वो शाहिद साहब की जगह जाके कोई एडवोकेसी करनी है, कोई वकालत करनी है। हम में से जो चीज़ कॉमन है जो हमने दोनों ने करनी है वो ज़िंदगी है जो गुजारनी है। उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसमें अदब है, उसमें नुक्ता नज़र को समझना है, उसमें जो है वो जो है आपका सोशल मीडिया का बैलेंस यूज़ है। तो जो हमने सब ने वो चीज़ करनी है तो क्यों ना उसके बारे में सीख लें। ये थीम है बुक का कि ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एहसासात, जज्बात और नज़रियात का मजमूआ है जो बसा औकात पूरी ज़िंदगी भी गुजारते हैं तो हमें समझ कोई नहीं आते। तो ये बुक जो है वो बुनियादी तौर पर उन एहसासात, जज्बात, उन नज़रियात के लिए है कि जिनको अगर आप पढ़ लेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा मुअस्सर हो जाएगी। सर मैं यहाँ कामयाब होने की बात नहीं कर रहा सर, इस मिथ, कामयाबी जो है वो एक मिथ है सर। कैसा ही हो कि मेरे भाई उमर खालिद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं यहाँ चैम्बर में, और ये किसी को जो है वो अच्छे तरीके से डील ना करें। कैसा ही हो कि हमारे जो शाहिद मीर साहब हैं, उनके जब ऑफिस में कोई बंदा जाए ये उनके साथ जो है वो तरीके से बात ही ना करें। कैसा ही होगा खुर्रम साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर बन के, तो उनकी जगह पे उनके ऑफिस में कोई बंदा आ गया है तो वो जो है ना वो समझे कि मैं बड़ा अफसर हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। हम सब ने जो है वो एक दिन जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश होना है और इस चीज़ का जो जवाब देना है। तो अगर शायद मीर साहब ने जो है वो खुर्रम साहब का काम नहीं करना और अगर मैंने इनका काम नहीं करना, लेकिन ज़िंदगी की जो डिफरेंट उतार चढ़ाव है इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लिहाजा उसके बगैर तो हमने नहीं चलना। ये किताब किसको पढ़नी चाहिए? ये किताब जो है वो हर इस इंसान को पढ़नी चाहिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जो ज़िंदगी में कामयाब और मुअस्सर होना चाहता है। मुअस्सर होने के लिए आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। मुअस्सर होने के लिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन इंसान वो हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में नफ़ा बख्श बनना चाहते हैं, मुअस्सर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बैलेंस लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपसे कहने की कि आपने जो है ये बुक जरूर पढ़नी है। किताब की जो खासियत है जिसको अगर मैं बयान करने की कोशिश करूँ कि ये किताब जो है वो इसमें क्या मुनफरिद है कि जो है वो बाकी भी ऐसी बुक्स मौजूद हैं, क्या मुनफरिद है? सर मुनफरिद ये है कि मैं अक्सर जितनी मैंने बुक्स पढ़ी जो मेरी नज़र से गुजरी, लाइफ स्किल्स के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, इस्लाम ये जो फ़िलासफ़ी के हवाले से, सर वो ज़्यादातर जो है वो गुरुओं ने लिखी है और उनके कल्चर में, हमारे कल्चर में, उनके ख़यालात में, हमारे ख़यालात में, उनके मजहबी अकायद में, हमारे मजहबी अकायद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा मुआशरा उन अकायद के हिसाब से जो है वो मोटिवेशन हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा एक मरकज़ है, हमारा एक मरकज़ है कुरान पाक की शक्ल में, हमारे पास एक मॉडल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की शक्ल में। अगर कोई फ़लसफ़ा, अगर कोई बात उन चीज़ों से हो के नहीं गुजरती, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी उसका मरकज़ अल्लाह के नबी की ज़ात या कुरान पाक नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो महज एक ख्याल हो सकता है। रंग गुस्से का अलग है, अलग प्यार करन, कोई देखे तो सही आके मेरे यार करन, ये एक शेर है भाई, मज़ा है, कहाँ लिखा हो इनसेंस। अगर कोई नज़रिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक पढ़ेंगे, अगर कोई नज़रिया, कोई बात कुरान पाक से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, हमारे औलिया की तालीमात से मुनहरफ हो, आपने उसको रद्द कर देना है। आप
آپ نے اس کو رد کر دینا اور مجھے بتا بھی دینا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ کانٹینس ایویلیویشن ہے آپ کے تھاٹس کی. جس طرح بھائی فیصل اکرام صاحب نے بھی وہ کہا نا کہ ہمیں نئے خیالات کو سیکھنا پڑا جو انہوں نے اس کے اندر سے پڑھا ہی ہے. بالکل 21st سینچری کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پہلے جو ہم نے سیکھ لیا ہوگا پہلے اس کو بھلانا ہے، کیونکہ کبھی کبھی جو زیادہ چیزیں ہم نے سیکھ لی وہ صرف باتوں میں ہیں، وہ ٹریڈیشن میں ہیں، ضروری نہیں ہے ٹھیک ہوں، تو ہمیں وہ بھلانا پڑے گا. یہ بھی کارڈ ہے، وہ ہو جائے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. سوشل میڈیا کی سر بات کر رہے تھے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریسرچ جو ہے وہ جو کہتی ہے جو چیزوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن 10x ہو گئی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو گئی، بلکہ اب تو 100x ہو جانی چاہیے جو AI کی انڈکشن ہو گئی. سر زندگی کی رفتار تیز ہو گئی ہے. زندگی کی رفتار تیز ہونے سے آپ کے جو ہے وہ ذہنی مسائل بڑھ گئے ہیں، مائنڈ پہ پریشر بڑھ گیا ہے. میں تو ایک سجیشن دوں گا، شاید آپ اس سے شاید ڈس ایگری کریں، زندگی کی رفتار کو تھوڑا کم کر لیں، تھوڑا سا کم کر لیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو میرے پیر و مرشد نے کہا ہے. سر اپنے آپ کو سمجھ لیں، ہر بندے کی جو ہے وہ جو اس کا میٹر ہے، یہ موبائل ہے، اس کے مینوفیکچرر کو پتا ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے. اور ایک چھوٹے فون کی مینوفیکچر کو، نوکیا کے فون کے مینوفیکچر کو پتا ہے اس کو کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے. اب اس کو آپ دنیا کے حساب سے تو آپ ایک ہی رفتار سے چل رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایکسپلوڈ ہونے کا خدشہ ہے. سر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی رفتار تھوڑی کم کر لیں، اپنے آپ کو جانیں. یہی جو ہے وہ اللہ حضرت علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، یہی قرآن کی تعلیمات ہیں، اور یہی جو ہے وہ میری اس کتاب کے ٹاپکس ہیں. میرا کچھ نہیں ہے اس میں آپ کو یہ بات بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں، نہ میرے پاس لفاظی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. مجھے جو مجھے اللہ کے کرم سے جو میں کتاب قرآن پاک سے سیکھ سکا، جو میں کچھ چند اشعار حضرت اقبال کے پڑھ کے سمجھ سکا، اور جو میں لوگوں کے ساتھ کچھ مشاہدہ کر سکا، میں نے اس کے اندر لکھ دیا ہے. اگر وہ اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ کو وہ موٹیویٹ کر رہا ہے، تو میری زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ نہیں کیا. میں نے جو کیا ہے وہ جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل سر یہ بات درست ہے آپ کی کہ میں نے سادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب کو سمجھ آئے، کیونکہ زندگی ہم سب نے گزارنی ہے. پاکستان میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، شاید اپنے قد سے بڑی کروں گا. پاکستان کی مثال کے بارے میں عام طور پہ میں ایسے مثال کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میں تو اس کی بات کرتا ہوں کہ آیا میں ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر آف دس ڈسٹرکٹ، میرے ریڈار پہ جو ہے میری جو ہے وہ انڈر کمانڈ جو ہے وہ 27 پولیس اسٹیشن کے کچھ لوگ ہیں، تو میں بھائی اس کو ٹھیک کر لوں. میں نے ان لوگوں کو کہاں ٹھیک کرنا ہے، میں نے بس اس کو ٹھیک کرنا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا جی، اوور آل پاکستان کی بات کریں یا جسے بھی ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقی ہے، ہمارا مسئلہ اخلاقیات کا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہیں گے کہ امریکہ میں ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، کچھ 2-1 سال پہلے میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. تو وہ مکینک ہیں بیسیکلی. تو میں نے انہیں کہا جی آپ کی روٹین کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی صبح اٹھتے ہیں جی، بچوں کو لے کے جاتے ہیں اسکول، واپس آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور ورک شاپ پہ چلے جاتے ہیں، پھر بچوں کو قرآن پاک نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. اس طرح ایک روٹین بنتی ہے. شام کو جب گھر آتے ہیں کھانے کے بعد جو ہے وہ گھنٹہ ایک پڑھ لیتے ہیں. میرے لیے وہ بڑا شاکنگ تھا. میں نے کہا بھائی آپ کہنے کہ آپ کا جو ہے وہ مجھے کوئی بات ریلیونٹ لگی. مجھے کہا بھائی پڑھنا تو ہوتا ہی ہے نا گرو کرنے کے لیے، اگر پڑھیں گے نہیں تو مطلب آپ کی سوچ کیسے بڑھے گی. سر میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ پاکستان اور امریکہ میں کوئی نوری سالوں کا فرق نہیں ہے، شعوری سالوں کا فرق ہے. ہمارے اور ان کے درمیان شعوری سالوں کا فرق ہے، اور شعوری سالوں کا جو فاصلہ ہے وہ بھی کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں ہوتا، بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے.
اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. اخلاقیات ہمارا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنی morality پہ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی, کوئی بھی ریزن ہو سکتی, یہ کتاب بھی کوئی اور کتاب سے بھی اگر وہ آپ کی morality پہ آپ کو اخلاقی طور پہ اسٹرانگ کر دے, تو باقی جتنی بھی پروگریسز ہیں نا جی, وہ بائی پروڈکٹ ہیں. قوم ترقیاں صرف اخلاقی طور پہ کرتی ہے, باقی جو انڈسٹریل جو ہے وہ ترقیاں ہوتی ہیں, جو آپ کی باقی معاملات ہوتے ہیں, وہ ساری کی ساری بائی پروڈکٹ ہیں اخلاقیات کا. اور اخلاقیات نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کا تو وہ کہنا بھی نہیں ٹھیک بنتا کہ ہم انسان بھی, ہندو ہی برا ہے نہ مسلمان ہی برا ہے, آ جائے برائی پر تو انسان ہی برا ہے. سر ہمیں اپنے تھاٹس کو ری ایویلیوٹ کرنا ہے. اس چیز کو ایویلیوٹ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو سیکھا ہے کیا غلط تو نہیں سیکھ لیا, اور اگر سیکھ لی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم صحیح ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر وقت صحیح نہیں ہوتے اور ہر طرح سے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کے مائنڈ بھی آپ کو بہکا رہے ہیں, آپ کا نفس بھی آپ کو بہکا رہا ہے, اور آپ کے جو انٹرنل ایکسٹرنل جو آپ کا دشمن ہے شیطان, وہ بھی آپ کو بہکا رہا ہے. لیکن ہم نے سارا مدعا جو ہے وہ شیطان پہ ڈال دیا. سر ہمیں اپنے تھاٹس کو, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو یہ موقع دے گی نا کہ آپ ذرا رک کے سوچ لیں کہ یہ ہاں یہ تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے, تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی زندہ ہونے کا فرض ادا کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے سر نے بڑی زیادہ تعریفیں کر دی. میں بالکل اس چیز کا نہیں ہوں. میں بس ایک چیز ہے میں ضرور کہوں گا, میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ مجھے اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے, مجھے اپنا کام ٹھیک کرنا ہے, مجھے بڑوں کی دنیا کا حصہ نہیں بننا. اس میں چیپٹر ہے بڑوں کی دنیا, اور مجھے ظلم نہیں کرنا. اگر اس کے بعد جو ہے مجھ سے کوئی زندگی میں کوئی بڑا کام نہ ہو سکا, ہو سکتا ہے کہ میرے فائنینشیل چیزیں وہ اس طرح سے نہ چل رہی ہوں, تو مجھے اس پہ کوئی خاص افسوس نہیں ہے. میں جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کروں گا. یہی ہمارا, مجھے اس کے علاوہ جو ہے وہ زندگی کا کوئی مقصد سمجھ آتا نہیں ہے, ابھی تک نہیں آیا. پیارے نبی کے وسلم کی زندگی نمونہ ہے, وہی مرکز ہیں, اور وہاں سے روشنی ملے تو ملے, اور کہیں سے نہیں چاہیے. میرے بھائی نے وہ شعر سنایا, وہ بالکل کیونکہ علامہ صاحب کی ہے بات, تو میں بھی اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ آج کی تقریب کا ٹیک اوے ہو کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اینڈ پہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ آپ سب کا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ چیمبر کا. انہوں نے حق ادا کر دیا ادب کو سپورٹ کرنے کا, اچھائی کو سپورٹ کرنے کا. میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے جب میں ان سے ملا بک کے معاملے میں, یہاں میں اگر فیصل لقمان صاحب کو اگنور کر دوں گا تو میں بڑا ظالم ہوں گا. یہ ساری کاوش کا جو ذریعہ ہیں وہ میرے بھائی, میرے محسن فیصل لقمان صاحب ہیں. اور میں یہاں یہ بھی اعتراف کر لیتا ہوں کہ اصل دوستیاں جو ہیں وہ بچپن کی ہوتی ہیں. میرے دو دوست جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, سلمان, ابان, بلال. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. زندگی اصل میں مجھے مزہ تبھی دیتی ہے جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ ہم سب کٹھے رہیں اور زندگی کا مقصد سمجھ کے جائیں. یہ پن پیک واپس ہی لے کے جانا ہم نے زندگی کا مقصد سمجھ کے جانا ہے. فیصل اکرام صاحب آپ کی محبتوں کا, شاید بیر صاحب آپ کی محبتوں کا, میاں فرید صاحب آپ کی محبتوں کا, اسد صاحب, نمان بھائی, عبدالوہاب قاسم صاحب,
انتہائی عاجز اور ہمبل لوگ میں نے زندگی میں دیکھے، اتنے ویژنری لوگ میں نے دیکھے، سیالکوٹ میں ایسے ایسے پروجیکٹ کر دیے. تو میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں. میرے یہاں موجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر میں بات کرنا شروع کروں تو شاید وہ پھر سارا دن بھی کم ہوگا. میرے اساتذہ موجود ہیں، سر ارشد صاحب موجود ہیں، فزکس پڑھاتے تھے مجھے، اور میں اس طرح سب کے نام شاید نہ دے سکوں، مجھے معاف دے دیجیے گا اس معاملے میں، لیکن آپ سب میرے لیے بڑے عزیز ہیں. اور میری اس کاوش کو میں سمجھتا ہوں آج کی اس تقریب کے بعد کہ شاید اللہ نے قبول کر لیا، اور اگر یہ اللہ کے ہاں قبول ہے تو پھر مجھے اور کچھ خاص چاہیے نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. اس میں آخری بات جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ مجھے بہت سارے میسیج اور کال بھی آئی ہیں کہ یہ بک کہاں سے ملے گی. تو اگر میں ماجد بھائی کی بات نہ کروں تو یہ بڑی ذاتی ہوگی، اور اگر میں جو ہے وہ محسن صاحب کی بات نہ کروں تو بڑی ذاتی ہوگی. یہ جو بڑا خوبصورت آپ کو کور نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بھائی میرے دوست محسن عتیق صاحب نے ڈیزائن کیا ہے. یہاں ہے آپ سر؟ ہاں. اور ماجد صاحب نے میرے ساتھ گھنٹوں سر کیے ہیں اس بک کو ری ایڈٹ کرنے کے لیے اور اس بک کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. فوٹو تو آپ کی بڑی بڑی پیاری جناب، یہ بھی خاص کا کمال. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اے آئی کا کمال ہے کیونکہ ہمیں دونوں ہیں نا سر. یہ اللہ کے بعد آپ ماں باپ کا کمال ہے جی. اور جو ہے بہت میں آپ کو ایک اور بات صرف اپنے دل کی یہاں کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ میری زندگی جو ہے وہ میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے. لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں سیالکوٹ کی پیداوار ہوں، سر میں ڈسکے کی پیداوار ہوں. سر میں ڈسکے سٹی کی پیداوار ہوں. ڈسکا مجھے لگتا ہے شاید کہ میں نے پکڑ کے آپ کو ادھر ہی لے جانا ہے کہ ڈسکا سیالکوٹ ہی ہے، لیکن کتاب نہیں ہوتی تھی آپ کے آگے فریکچر ہونا چاہیے. تو ڈسکا بالکل تحصیل ہے، لیکن میں ڈسکا سٹی کی بات کر رہا ہوں. ڈسکا میں نے زندگی 11 سال گزارے ہیں، بچپن وہاں گزارا ہے. جتنی محبتیں مجھے ملی ہیں میں نے اس کتاب میں لکھ دی ہیں اپنے چیپٹر میں، لیکن اگر بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی. تو آپ سب کی آمد کا بڑا شکریہ. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا بڑا شکریہ. کرام الحق صاحب کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، میں سمجھتا تھا ہم ہی کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اور میں آپ کی محبتوں کا، آپ کے فیڈ بیک کا جو ہے وہ منتظر رہوں گا.